جو لوگ جن کے ماں باپ حیات ہے یا دونوں میں سے ایک بھی حیات ہے تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں بھائیو، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. ان کی جو خدمت کا موقع ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا. مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار، برداشت نہیں ہو رہا تھا. صحابہ ان کو دلاسا دے رہے تھے، وہ زاروں قطار رو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ میرے جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ چلا گیا. جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے والدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے، اور وہ موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. دیکھیے، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے اوپر دو حق عائد ہوتے ہیں. ایک حق تو اس کو پیدا کرنے والے خدا اللہ ایشور کا ہوتا ہے، اور دوسرا حق اللہ کے بندوں کا اس کے اوپر عائد ہوتا ہے. اور اللہ کے بندوں میں بھی سب سے مقدم، سب سے بڑھ کر حق، جس کے بارے میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے حق کے بعد جس کا حق آتا ہے وہ ہے والدین کا. اور والدین کے سلسلے میں آپ دیکھیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس کو انسان چاہے تو ضائع کر سکتا ہے، یا باپ کی فرما برداری اور اس کو راضی کر کے اس دروازے کی حفاظت کر سکتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث جس میں ماں کا مقام 3 گنا والد سے یا باپ سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ابن ماجہ میں یہ کہا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، یعنی اگر ماں کی تم خدمت کرو گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ جنت ہے. اور ہم جانتے ہیں صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جو اس نعمت سے، اس حق سے جو ہے وہ غافل ہو گیا، ذلیل و خوار ہو، جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ وہ جو ہے جنت میں جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہلاک ہو، ذلیل و خوار ہو جائے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے ساتھ جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. عزیزان گرامی، والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی تعظیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں انسان کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جب والدین بوڑھے ہو جائے تو آپ دیکھیے اس کی خاص تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہو، کیا حسن سلوک ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے 4-5 باتوں کی طرف ہم کو جو ہے متوجہ کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب والدین ہم سے بات کرے تو ہمارا ری ایکشن کیسے ہو، پھر ہم ان سے کس طریقے سے بات کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ ہماری باڈی لینگویج کیسے ہو. آج تمہیں یہ لگتا ہو کہ تمہارے والدین تمہارے لیے بوجھ بن رہے ہیں، آج تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ بچوں جیسے بن گئے ہیں یا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں،
ہو سکتا ہے ان کی مزاج میں چڑچڑاپن آیا ہو سکتا ہے اب ان کی عقل و فہم اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح پہلے کیا کرتی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو گئی ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے لیے ان کے سارے ڈیمانڈ، سارے مطالبات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تم بچے تھے، اور انہوں نے تمہاری کیسی پرورش کی، انہوں نے تمہارا کیسا خیال رکھا، تمہیں تو اس دنیا میں لانے کا سبب بھی وہ بنے، کیسی تکلیف اٹھا کر جو ہے انہوں نے تمہیں اس دنیا میں لایا، 2 سال تک کتنی مشقت سے تمہاری ماں نے جو ہے تمہیں دودھ پلایا، پھر اس کے بعد تمہاری گندگی صاف کی، اپنے آرام کو چھوڑ کر پوری رات تمہارے لیے جاگتے رہے، اپنے کام کو چھوڑ کر تمہارا خیال کیا، تمہاری بے عقلی کی باتوں کو کیسے پیار سے وہ برداشت کرتے رہے، اور ایک طرح سے اپنی پوری زندگی، اپنی ساری قوتیں، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی دولت تم پر نچھاور کر دی۔ وہ ایک بیج کی مانند تھے جس نے تمہارے جیسے ایک پودے کو جو ہے نشو نما دیا، اور آج ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کو تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، وہ تمہارے محتاج ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے یہ 5 احکام کو بھائیوں اور بہنوں یاد رکھے کہ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی تمہارا جو بیہیویئر ہے اپنے والدین کے تئیں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہو۔ قرآن نے جو یہ لفظ یہاں پہ استعمال کیا وہ احسان کا لفظ ہے، احسان بیسٹ کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سپرلیٹیو ڈگری کو استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہترین سلوک، یعنی کوئی کام انسان اگر کرے اس کا حق ادا کرنا ہو، یا ایک کام کو بہترین طریقے سے کیسے کیا جائے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو والدین کے ساتھ تمہارا جو برتاؤ ہوگا وہ بہترین ہونا چاہیے۔ پھر دوسری اہم اللہ تعالیٰ نے ہدایت یا حکم دیا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ دیکھیے عمر کے اس حصے میں یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کوئی ایسی بات بولے جو ہمیں برا لگے، والدین کوئی ایسا بیہیو کرے جو ہمیں ناگوار ہو، والدین ہو سکتا ہے ہماری انسلٹ کرے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ہمیں شاق گزرے۔ آپ دیکھیے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈانٹنا، خدا نہ خواستہ انہیں مارنا، ان کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا، انہیں جھڑکنا تو دور کی بات ہے، یہ ساری باتیں تو بہت دور کی ہیں، وہ کیسے ہی تم سے بیہیو کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، یعنی یو کانٹ ریئیکٹ دس وے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی۔ پھر تیسری اہم بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ اب آپ دیکھیے یہ جو حکم ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک عمر کے بعد انسان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے والدین کا خیال رکھ رہا ہوں، کیسے خیال رکھ رہا ہوں؟ ان کی 2 وقت کی روٹی روزی کا میں انتظام کر رہا ہوں، بہت زیادہ کر رہا ہوں تو ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں، میں نے تو ان کے لیے ایک نرس بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ اب ملنا جلنا جو ہے وہ نہ کے برابر ہے، نہ ملنا جلنا ہے نہ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اور قرآن کے لفظ لفظ پر قربان جائیے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان سے احترام سے بات کرو، یعنی سب سے پہلا حکم تو اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ ان سے بات کرو۔ آج آپ دیکھیں گے جو سروے بتاتا ہے کہ بوڑھے لوگ جس مرض کا شکار ہے وہ لونلینس کا ہے، وہ اکیلے پن کا شکار ہے، کیونکہ آج ان کے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، ان کی بہت ساری دیکھ بھال تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے بچوں کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام جو ہے بھائیوں اور بہنوں وہ بیلنس سکھاتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت سارے دوسرے اس کے اوپر فرائض اور حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کی بیوی کے، اس کے بچوں کے، اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے، تو اسلام جو ہے اس کے اندر بیلنس سکھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ تم اعتدال کی راہ سے ہٹ جاؤ
اور صرف کسی ایک رخ پر جو ہے اپنا پورا دھیان، اپنی پوری توانائیاں، اپنا پورا پیک ٹائم جو ہے وہ لگاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے انسانوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ تمہارا جو وقت ہے، وقت اس میں ان کا حق ہے، اور تمہیں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ان سے بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ یہ نہیں ہو کہ آج ہمارے بوڑھے ماں باپ ہم پر بوجھ ہیں، اور مغرب نے جو کڑوے پھل کھا کر پھینک دیے بھائیوں، ہم بھی جو ہے اس کا شکار ہو اور اولڈ ایج ہوم کی اپنے والدین کو جو ہے وہ زینت کرے۔ قرآن اس سے منع کرتا ہے، بلکہ ہم کو جو ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ابھارتا ہے۔ چوتھی ہدایت جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ کہ اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ دیکھیے کیسی ہدایت ہے کہ ہماری باڈی لینگویج تک کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب تم کو یہ لگے کہ میں تو اب بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں بہت پیسے والا ہو گیا ہوں، میرا سٹیٹس، میرا رتبہ، میری مصروفیت، اور اپنے والدین کے سامنے تم ایٹیٹیوڈ دکھاؤ اور ایسی باڈی لینگویج میں بیہیو کرو جو ان کو ناگوار ہو۔ تمہارے لیے تو وہ بچے ہی، اب تک تم تو اب تک ان کے لیے بچے ہی ہو۔ اگر تمہاری والدہ 90 سال کی بھی ہے، اگر تمہاری والدہ 90 سال کی بھی ہے تو تم بچے ہو۔ سعودی میں ایک کیس کورٹ میں درج ہوا تھا دو بھائیوں کے بیچ میں، اور دونوں بھائیوں کی عمر قریب ایک کی 70 اور ایک کی 65 ایسی لگ بھگ عمر تھی۔ کیس اس بات پہ تھی بھائیوں میں کہ دونوں چاہتے تھے کہ اب والدہ ان کی ماں کا خیال وہ رکھے۔ معاملہ عدالت میں پہنچا اور عدالت نے یہ طے کیا کہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ، ظاہر سی بات ہے اب اس کی عمر تھوڑی باقی ہے تو بڑے بھائی کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی ماں کا خیال رکھے۔ آپ دیکھیے کیسے اس دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرے، اپنے بھائی بہنوں میں بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں بازی لے جائے۔ پھر پانچواں اہم حکم جو قرآن دیتا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے اہم جذبہ والدین کے سلسلے میں تمہاری بات چیت کرنا، تمہارا ری ایکشن، تمہاری باڈی لینگویج، تمہارا بیہیویئر، یہ چاروں چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے، تمہارے دلوں کے جذبات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ رہا ہے نا، اور واقعی اگر تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو تو ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، اور مسلسل کرتے رہو۔ یہ اصل اور روحانی تعلق ہے جو ایک اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ جن کے ماں باپ حیات ہے یا دونوں میں سے ایک بھی حیات ہے تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں بھائیو، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ ان کی جو خدمت کا موقع ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار، برداشت نہیں ہو رہا تھا، صحابہ ان کو دلاسا دے رہے تھے، وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ میرے جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ چلا گیا۔ جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے والدین، ماں باپ کی خدمت کرنا جنت میں جانے کا سب سے آسان ذریعہ اور مقام ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہے، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو قربان جائیے۔ آپ دیکھیے ایک صحابہ، حدیث صحیحہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ ذرا غور سے سنیے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔
آپ دیکھیے اسلام کی ان تعلیمات کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ والدین کے ساتھ سلوک، برتاؤ، بیہیویئر کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد میرے مال میں سے جو ہے وہ حصہ مانگتے ہیں یا میرے پیسے وہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلا کر بھیجا۔ ابن ماجہ کی یہ بڑی حدیث ہے کہ جب ان کے والد آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لیتے ہو، وہ حدیث میں ہے کہ وہ جب آ رہے تھے راستے میں وہ اشعار دل میں پڑھ رہے تھے۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے کہ وہ دل میں کیا پڑھ رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ تم راستے میں آتے وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا چل گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اس وقت کو یاد کر رہے تھے جب بچپن میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا اور پوسا تھا، کیسی تکلیفیں اٹھائی تھی، وہ سارا واقعہ بیان کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، اس بیٹے کو پکڑا، ایسا پکڑا اور کہا کہ تو اور تیرا مال یہ سارا تیرے والد کا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کے حج کے لیے لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا اور ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ حج کرے، نہ اس وقت کوئی ویل چیئر موجود تھی۔ آپ دیکھیے جذبہ، دیکھیے اس بیٹے کا جذبہ، دیکھیے اپنی والدہ کو کندھے پر لے کر آتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کراتے ہیں۔ جب طواف ہو جاتے ہیں وہ وہاں پہ مشہور و معروف عالم دین اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کو پاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے تکلیفیں اٹھا کر اپنی والدہ کو لایا، حج کرایا، طواف کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ وہ عالم دین اور صحابی فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی والدہ کی ایک آہ کا بھی حق نہیں ادا کیا۔ پورا زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہاں تو نے کچھ خدمت ضرور کی ہے، قابل تعریف ہے تیری خدمت، لیکن جب بات حق ادا کرنے کی ہے تو سن لے کہ تو نے یہ جو کچھ بھی کیا، تیری ماں کی ایک آہ جو تجھ کو پیدا کرتے وقت ایک آہ جو نکلی تھی، اس ایک آہ کا بھی حق نہیں ادا کیا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھیے کہ والدین ایک ایسی نعمت ہے جس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھن جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سماعت فرمائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ماں باپ کو ناراض کرے۔ ایک حدیث ہے اور یہ حدیث الگ الگ پیرائے میں 4 حدیثوں کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں جہاد جو ایک بہت افضل عبادت ہے اور جس کا حکم جب دیا جاتا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد میں شرکت کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے چھوڑ آیا ہوں۔ وہ رو رہے تھے کیونکہ ان کو میری ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود جہاد میں شرکت کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا واقعی تو اللہ تعالیٰ کا ایسے اجر چاہتا ہے تو اپنے والدین کے پاس واپس جا اور ان کو ہنسا اور خوش کر، کیونکہ تو ان کو رلا کر آیا ہے۔ جہاد میں مت شریک ہو، تو اپنے والدین کے پاس واپس چلا جا اور ان کو ہنسا اور ان کو خوش کر، کیونکہ تو ان کو رلا کر آیا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ تو یہ ہے کہ کیا واقعی تو اللہ سے اجر عظیم چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے پاس جا اور ان کی خدمت کر۔ صحیح بخاری میں یہی حدیث کے بارے میں ہے کہ فرمایا کہ ان کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں اگر رہو گے، ان کے پاس رہو گے اور ان کی خدمت کرو گے تو بھی تم کو جہاد کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ اس کے والدین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ان کی خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، تو انسان دنیا کی بڑی سے بڑی جو ہے چیزوں کو چھوڑ دے اور قربان کر دے۔ امام احمد بن حنبل ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دل کی بات کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ آپ دیکھیے کیا مقام، زبردست مقام اور مرتبہ ہے والدین کا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حارثہ بن نعمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں حارثہ بن نعمان کی قرات سنتا ہوں۔ میں نے جنت میں حارثہ بن نعمان جب قرات کرتے ہیں تو ان کی قرات کی آواز مجھے جنت میں آئی۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ کہا وہ تو مدینہ میں ہے۔ کہا ان کی اللہ تعالیٰ کو صلح رحمی یا ان کا جو نیک سلوک تھا اپنی والدہ کے ساتھ وہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو اس طرح بڑھا دیا کہ وہ جب قرات کرتے تو سارے جنت والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قرات سناتا ہے۔ حدیث میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ وہ نیک سلوک کرتے تھے، نیک سلوک کرتے تھے۔ ذرا رک جائیے اور ہم اپنا جائزہ لے بھائیوں کہ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، کیسا رہا اب تک؟ کیا ہم بھی اس مقام میں بلند کو پا سکے جو ہمارے اسلاف نے پایا تھا؟ صرف ایک راستہ، صرف ایک چیز کہ والدین کی خدمت کی جائے اور ایسی خدمت کی جائے کہ اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہم کو جو جنت الفردوس عطا کرے۔ ایک اور صحابی رسول، صحابی بھی نہیں کہیں گے، جن کو تابعین کہتے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہ عمر دھیان سے سنو، اے عمر دھیان سے سنو، میرے بعد ایک شخص آئے گا یمن سے جو کرن قبیلے سے ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا حلیہ بتاتے ہیں کہ اس کا حلیہ ایسا ایسا ہوگا، تم اس شخص کو ڈھونڈو اور اے عمر تم اس سے دعا کراؤ اپنے لیے۔ ذرا بھائیوں سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ عمر دھیان سے سنو، میرے بعد ایک شخص آئے گا یمن سے اور اس کا یہ حلیہ ہوگا، تم اسے ڈھونڈو اور اس سے تم دعا کراؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قافلے آتے یمن سے خاص طور سے، تو اس میں بے تحاشا ڈھونڈتے کیا وہ حلیہ والا شخص آیا ہے۔ ایک مرتبہ معلوم پڑتا کہ وہ شخص آیا ہے،
ڈھونڈتے فلاں جگہ پر وہ موجود ہے، جاتے اور اس سے کہتے کہ اے اللہ کے بندے تو میرے لیے دعا کر۔ وہ تعجب سے پوچھتا کہ اے امیر المومنین، آپ کا تو اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تو نے والدہ کی ایسی خدمت کی، ماں کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کہ تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ یمن میں رہتے تھے، ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، ماں کی بڑھاپے کے اندر کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ آئے بھی مدینہ ملنے کے لیے، لیکن ماں کی وصیت تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہو تو فوراً واپس آ جا میرے پاس۔ وہ دیدار رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دیدار رسول کو قربان کرتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، وہ دیدار رسول جس کے لیے صحابہ جو ہے اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اس کو قربان کرتے ہیں اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے۔ اور ایسی خدمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں کی ایسی خدمت کی کہ اویس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بھائیو، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، ہو سکتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ آج ہمارا رویہ، ہمارے نوجوانوں کا رویہ، ہمارے بزرگوں کا رویہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان باہر معاشرے میں تو بڑا اچھا اور بڑا نیک معلوم پڑتا ہے، لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن گھر میں اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اس کا کیا رویہ، اس کا کیا سلوک ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہوتا، جو شخص اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رویے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ بھی ناروا رویہ ہوا ہے اس کے لیے توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ، ان کی خدمت میں بڑی کوتاہی ہو گئی، بڑی غفلت ہوئی، میں اپنی دنیا میں مگن تھا، ان کا جو حق مجھ پر تھا میں اس حق کو پہچان ہی نہیں پایا، نہ اس حق کو ادا کرنے کی میں نے کبھی کوئی تگدو، کبھی کوئی کوشش کی۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج ہم معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ، اپنے والدین کے حق کے سلسلے میں ہمارے سے جو کوتاہی ہوئی ہے ہم کو اس کے لیے معاف کر دے، اور اپنے رویے کی اصلاح کرے کہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہے تو میں ان کی ایسی خدمت کروں گا، ایسی خدمت کروں کہ اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں رہے گی، نہ کبھی ان سے اونچی آواز میں بات کروں گا، نہ کبھی پلٹ کر ان کو اف تک کہوں گا، اور ان کے لیے وقت نکالوں گا، ان کے ساتھ بات چیت کروں گا، ان کی دلجوئی کروں گا، ان کو کبھی لونلینس فیل نہیں ہونے دوں گا۔ اولڈ ایج ہوم تو بہت دور کی بات ہے، میرے والدین کبھی لونلینس بھی فیل نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے مجھے جو استطاعت بھی دی ہے اس میں ان کا بھی حق ہوگا، میرے مال میں ان کا بھی حق ہوگا، میں ان کو بھی تحفے دوں گا جیسے اپنے بچوں کو اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو تحفے دیتا ہوں۔ اگر میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اگر آج ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کہیں دور رہتے ہیں، تو میں ابھی ان کو فون کروں گا، فون پر کہوں گا کہ امی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اللہ سے توبہ کیجئے بھائی اور بہنوں۔ ماں باپ کے سلسلے میں اگر جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، وہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے کہ اس دعا کو یاد کرے، قرآن کی دعا کو یاد کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ بھائیو، جب ہمارے دل کے جذبات اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑیں گے، جب ہم ان کی خدمت کریں گے، جب ہم ان کی قدر و منزلت جانیں گے، تو یقین جانیے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اور جس نے اللہ کو راضی کیا،
ماں باپ کے سلسلے میں اس بات کو، آخری بات کو یاد رکھیے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، جس نے ماں باپ کو رسوا کیا، کل قیامت میں تو جو اس کو عذاب ملنا ہے، جو سزا ملنی وہ تو ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کا ایسا برا ہوگا، ایسا برا ہوگا کہ اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر دیا، اس نے اللہ کو راضی کیا، اور کل قیامت میں تو اللہ تعالیٰ یقیناً جنت کے طفیل اس کو ایسی نعمتیں نوازے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا کہ کوئی دوسرا اس کو نواز نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔